نہ کہہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں، نہ کہہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں، حریف راز محبت مگر در و دیوار۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج وہ غزل جس کا کئی روز سے میرے یوٹیوب چینل پر یوں سمجھے کہ چرچا رہا، میں اس کی ویڈیوز بناتا رہا، اس کا آخری اور 10واں شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور ظاہر ہے آخری شعر ہے تو یہ اس غزل کا مقطع بھی ہے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں یا پہلے ہوں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک بھی میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ تو آئیں بلا تاخیر جو ہے وہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ نہ کہہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے میں، حریف راز محبت مگر در و دیوار۔ اچھا، یہاں نہ کہہ کسی سے، بھئی کیا نہ کہہ؟ غالب کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جہاں اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس اختصار کے اختیار کرنے سے کوئی معنوی ابہام یا کوئی معنوی تاکید پیدا نہ ہوتی ہو تو غالب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ چنانچہ اب اس شعر میں بھی دیکھیں کہ نہ کہہ کسی سے غالب نہیں زمانے میں، بھئی کیا نہ کہہ؟ آگے دوسرے مصرے میں ایگزیکٹ جو غالب چاہ رہے ہیں، جو ان کے پیش نظر ہے کہ وہ کسی سے نہ کہیں، وہ لفظ موجود ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ راز محبت۔ تو آپ بے شک اس کو سمجھنے کے لیے ایسے پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ راز محبت کسی سے نہ کہہ۔ تو نہ کہہ کسی سے، یعنی کسی سے راز محبت نہ کہہ کہ غالب نہیں زمانے میں، کہ غالب زمانے میں نہیں ہے، حریف راز محبت مگر در و دیوار، کہ راز محبت کا کوئی حریف نہیں ہے مگر یہ کہ در و دیوار۔ اچھا، اب دیکھیے کہ لفظ حریف جو ہے، اگر یہاں اس کو اس کے معروف معنی میں ہم سمجھیں اور معروف معنی میں لیں تو حریف جو ہے وہ تو دشمن کے معنی میں ہوتا ہے، بدخواہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو پھر تو شعر ہی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ غالب تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا راز محبت جو ہے وہ صرف در و دیوار کے ساتھ شیئر کرے، اپنا حال دل در و دیوار سے کہیں اور کسی سے نہ کہیں۔ سیدھا سیدھا مفہوم شعر کا یہ ہے، لیکن لفظ جو غالب نے منتخب کیا ہے حریف، وہ تو ہم عام طور پر دشمن اور بدخواہ کے معنی میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس غزل کے اندر بھی غالب نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ سلام میرے بعد۔ یعنی حریف کون ہوتا ہے؟ حریف میں مرد افغن عشق، یعنی ایسی شراب جو کہ شیر افغن کی طرح مرد افغن ہو، مرد بھی جو ہے جس کو جو سمجھیں کہ پچا نہ سکے، مرد بھی جس کا نشہ برداشت نہ کر سکے، کون ہے کہ جو اس شراب کو پی لے، اس کا حریف ثابت ہو، اس کا مد مقابل ثابت ہو؟ تو یہ پھر کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے ناظرین کہ لفظ حریف جو ہے دراصل عربی کا لفظ ہے، یہ حرف سے نکلا ہے، اور حرف کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے کنارہ۔ قرآن کریم کے اندر ہے 17ویں پارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں یا بعض ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جو ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اگر تو اس کو خیر جو ہے وہ مل جائے، اس کا کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر اس کو کوئی فتنہ پیش آئے، فتنہ سے مراد یہاں یعنی کوئی آزمائش پیش آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اپنے منہ کے بل جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے۔
تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حرف سے مراد کنارہ ہوتا ہے. تو حریف دشمن کے معنی میں یا بدخواہ کے معنی میں اسی لیے لیا جاتا ہے کہ وہ آپ اس کے قریب نہیں ہوتا بلکہ ایک کنارے پر رہتا ہے. کنارہ جو ہے یہی ہے، جب دو کنارے ہوں تو وہ جو سمجھیں کہ کبھی بھی آپس میں ملاقات نہیں کر سکتے. کسی بھی دریا کے دو کنارے ہوں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے دور رہیں. تو بس وہیں سے حریف، یعنی یہ اس کنارے پر وہ اس کنارے پر، دونوں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو ان معنوں میں حریف جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ بدخواہ، دشمن یا مد مقابل کے معنی میں جو ہے وہ سمجھا اور لیا جاتا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اور بھی شیڈز ہیں، اس کی اور بھی تعبیرات ہیں. اردو علمی لغت وارث سرہندی کی بہت معروف لغت ہے. تو وارث سرہندی کی لغت ابھی میں نے دیکھی اپنی تسلی کے لیے، تو اس میں باقاعدہ اس کے معنی میں معاون کا لفظ بھی ہے. معاون، اعانت کرنے والا. تو یہاں جو لفظ حریف ہے وہ اعانت کے معنی میں ہے، معاون کے معنی میں ہے. تو اب ذرا شعر کی طرف توجہ کریں. عربی کہتا ہے کہ نہ کہ کسی سے کہ غالب نہیں زمانے، کہ غالب اپنا راز محبت کسی سے نہ کہے کہ زمانے میں کوئی نہیں حریف راز محبت مگر در ہوتی. کہ راز محبت میں اگر آپ کی کوئی اعانت کر سکتا ہے، آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے، تو وہ ایک در و دیوار ہی ہے. کیوں؟ دوسرا کوئی بھی شخص جس سے آپ اپنا راز محبت شیئر کریں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. اس کے اندر موجود جو تلخیاں ہیں، جس طرح سے آپ اکیلے برداشت نہ کر پائے، حتیٰ کہ آپ نے کسی کے آگے جو ہے اپنا یوں سمجھیں کہ جو دل کا غبار جو تھا وہ نکال لیا، اسی طرح سے جس کو رازدار سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے دل کا غبار نکالا، وہ آگے جو ہے اس غبار کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا. لہٰذا اگر راز محبت کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہی ہو تو پھر وہ در و دیوار سے کر لیجیے. کیونکہ در و دیوار ظاہر ہے ان میں وہ جوہر حیات نہیں ہے، وہ منجمد یا اشیاء جامدہ جو ہوتی ہیں ان کی قبیل سے ہیں. لہٰذا آپ ان کے آگے جو کچھ بھی کہہ دیں گے وہ سن لیں گے اور خود بخود برداشت کر لیں گے، اور آپ کا راز جو ہے وہ افشا ہونے سے بچ جائے گا. گویا کہ اصل میں اس شعر کے اندر جو چیز کہی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ راز محبت یا شدت محبت کا احوال بیان کیا گیا ہے. کہ شدت محبت یا راز محبت وہ چیز ہے کہ یہ چھپائے چھپتی نہیں، برداشت کیے برداشت نہیں ہوتی. بس یہ جس کے سر پہ یہ وزن رکھ دیا جائے وہ بیچارہ اس وزن کے نیچے پستا رہتا ہے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بھی اپنے سر سے اتار کر کسی اور کے سر پر جو ہے وہ رکھ لیتا ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ یہ شعر بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب انشاءاللہ اس وعدہ کے ساتھ کہ غالب کی اس کے بعد جو متصل غزل ہے وہ لے کر حاضر ہوں گا. میں نے جیسے پہلے وعدہ کیا ہے آپ سے، اس کو مقرر دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم غالب کے پورے دیوان کی شرح ایک ایک شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اور یہ ایک ایسی یونیک چیز ہے کہ میں پورے تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوٹیوب پر ایسا کوئی چینل نہیں ہوگا کہ جس پر مرزا غالب کے ہر شعر کی ترتیب کے ساتھ آپ کو شرح جو ہے وہ مل جائے. دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.